السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جرا آفیشل۔ دوستوں آج ہم بات کریں گے بابا بلے شاہ رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ دوستوں عظیم صوفی شاعر اور صاحب کرامت بزرگ سید بلے شاہ رحمہ اللہ علیہ کا اصل نام عبداللہ شاہ اور والد بزرگوار کا نام سخی شاہ محمد درویش تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عبدالقادر جیلانی سے ملتا ہے۔ دوستوں بلے شاہ رحمہ اللہ علیہ کی ولادت 1091 ہجری 1680 عیسوی میں اور شریف ضلع بہاولپور میں ہوئی۔ بلے شاہ رحمہ اللہ علیہ ابھی 6 ہی برس کے تھے کہ ان کے والد کچھ خانگی مجبوریوں کی بنا پر وہاں سے نقل مکانی کر کے ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں ملک وال میں آ گئے، لیکن یہاں بھی زیادہ عرصہ قیام نہ کر سکے کیونکہ یہاں کے تحصیل قصور کے گاؤں پانڈو کا چودھری پانڈو بھٹی انہیں امامت اور درس و تدریس کے لیے اپنے گاؤں لے گیا۔ بلے شاہ نے اپنے بچپن کا کچھ عرصہ اسی گاؤں میں گزارا۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کرنے کے بعد ان کو قصور جانا پڑا، جہاں ان دنوں مولوی غلام مرتضیٰ قصوری کا بہت بڑا درس تھا۔ بلے شاہ نے ظاہری علم مولوی غلام مرتضیٰ قصوری سے حاصل کیا۔ پنجابی کے نامور شاعر سید وارث شاہ بھی مولوی غلام مرتضیٰ کے شاگرد تھے۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد بلے شاہ لاہور آ گئے اور حضرت عنایت قادری کے مرید ہو گئے۔ ان کے کلام میں کم ایسی کافیاں ملیں گی جن میں انہوں نے اپنے مرشد اور تخت لاہور کا ذکر والہانہ جذبے کے ساتھ نہ کیا ہو۔ انہوں نے گیلانی سید ہونے کے باوجود ایک ارائیں شاہ عنایت کی بیعت قبول کی اور فرط عقیدت سے کہا کرتے بلے شاہ کو سید مت کہو، وہ بھی ارائیں ہے، یعنی فقیر کی دنیا میں وہ نام و نسب بے حقیقت ہیں۔ زندگی کا بیشتر حصہ قصور میں گزارا اور یہیں فوت ہو گئے۔ دوستوں لوح مزار پر سن وفات 1171 ہجری 1758 عیسوی درج ہے۔ ساری عمر شادی نہیں کی۔ بلے شاہ نے کافیوں کے علاوہ اٹھوارہ، بارہمہ، سی حرفیاں، گنڈا اور دوہے لکھے ہیں۔ آپ کے کلام کا کوئی مصدقہ متن دستیاب نہیں۔ بلے شاہ کا زمانہ پنجاب میں بڑی بد امنی کا زمانہ تھا۔ ممکن ہے کہ ان کا مدون کلام اس زمانے کے شورشوں میں گم ہو گیا ہو۔ قوال لوگ ہی آپ کے کلام کے وارث رہے ہیں۔ ان کا کلام سب سے پہلے انور علی رحتگی نے قانون عشق کے نام سے 1899 عیسوی میں شائع کیا۔ 1960 عیسوی میں پنجابی ادبی اکیڈمی لاہور کی طرف سے کلیات بلے شاہ شائع ہوئی، جسے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے مرتب کیا ہے۔ اس میں 156 کافیوں کے علاوہ دوہڑے، گنڈا، سی حرفیہ، اٹھوارہ اور بارہمہ شامل ہیں۔ بلے شاہ کے کچھ مجموعی کے شائع ہو جانے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی تک قوالوں سے ان کا سارا کلام حاصل کر کے محفوظ نہیں کیا گیا۔ دوستوں بلے شاہ کا دوبارہ 12ویں صدی ہجری 18ویں صدی عیسوی کا وہ پرآشوب زمانہ تھا جو پنجاب زیر و زبر ہو چکا تھا۔ ہر طرف تشدد، ظلم و بربریت کا دورہ تھا۔ مغل شہزادوں کے درمیان حصول اقتدار کی جنگ جاری تھی۔ محلاتی سازشوں نے عوامی زندگی کا تمام نظم و ضبط درہم برہم کر دیا تھا۔ پنجاب میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ مغلوں کی اندرونی کشمکش، سکھوں کی یلغاریں، ناپسندیدہ عناصر کی لوٹ مار، احمد شاہ ابدالی اور نادر شاہ کے حملوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عام انسانوں اور انسانی قدروں کا کیا حال ہوگا۔ بلے شاہ کا زمانہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی مذہبی اعتبار سے اس قدر افراتفری کا زمانہ ہے کہ اس سے پہلے پنجابی شعراء کو ایسے مشکل زمانے میں زندگی نہ گزارنا پڑی تھی۔ پنجاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے لٹتا دیکھ کر وہ خاموش نہ رہ سکے۔
بابا بلے شاہ نے فرمایا، در خلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، ڈر حاویے دوزخ ماریے، سانو آ مل یار پیاریا۔ وہ اپنے عہد کے ایک سچے اور بے باک ترجمان تھے۔ سیاسی بدنظمی کا جو لازمی اثر لوگوں کی سماجی زندگی پر ہوا، اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں: جدو اپنی اپنی پے گئی، دی ماں نوں لٹ کے لے گئی، منہ 12ویں صدی پسارے آ، سانو آ مل یار پیاریا۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ صدیوں تک بر صغیر پر شان و شوکت اور جاہ و جلال سے حکومت کرنے والی قوم سکھوں کے قدموں میں پڑی سسک رہی ہے، تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں: مغلاں زہر پیالے پیتے، بھوریاں والے راجے کیتے، سب اشراف پھرن چپ کیتے۔ بلے شاہ کے زمانے میں پنجاب کی قومی روح کو باہمی تعصب، تنگ دلی، مذہبی منافقت اور قبائلی و نسلی بغض و حسد کے بے شمار روگ لگے ہوئے تھے۔ ان کی شاعری کا پیغام دراصل ان بیماریوں کا علاج تھا۔ ان کے کلام میں عشق الہی، حق گوئی، بے باکی اور راست کرداری صاف طور پر عیاں ہوتی ہے۔ توحید باری تعالیٰ اور عشق حقیقی ان کی شاعری کا بنیادی موضوع ہے، اور اس موضوع کو انہوں نے متنوع انداز سے پیش کیا ہے۔ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ پیشور ملاؤں اور نام نہاد عالموں کی ہوس زر، منافقت اور خواہش اقتدار کی مخالفت میں کہا گیا ہے۔ دوستو، انہوں نے اللہ کی محبت، انسانوں کی بلا تفریق و امتیاز محبت اور عمل صالحہ کو اصلی نیکی اور صحیح مذہب کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اپنی کافیوں میں اس کا تمام عمر پرچار کرتے رہے۔ محض ظاہری عبادت کو اصل مذہب قرار دینا بلے شاہ کے مسلک میں نہیں۔ جب تک اللہ سے دل نہ لگا ہو، سب عبادتیں بیکار ہیں۔ سادہ زبان اور عام فہم و اسلوب میں زندگی کی عمیق ترین حقیقتیں کہہ جاتے ہیں۔ یہ حقیقتیں صرف قال ہی نہیں بلکہ حال کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان کی شاعری آفاقی اور پوری انسانیت بلا امتیاز مذہب و ملت کی شاعری ہے، جس میں عالمگیری اور ہماگیری کے علاوہ ادب کی چاشنی اور تاثیر کی فراوانی ہے۔ وہ زہر پرستی، علم کی اجارہ داری اور خود ساختہ تصورات کی نفی کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی ناپیداری کا نقشہ مؤثر انداز میں کھینچتا ہے۔ دوستو، بلے شاہ محض شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک فنا فی الشیخ اور فنا فی الذات درویش تھے۔ نظریہ وحدت الوجود کے قائل اور ترجمان تھے۔ ساری عمر ہمہ اوست، یعنی سب کچھ ایک ہی ذات کا پرتو ہے، ان کے نغمے الاپتے رہے۔ ان کی شاعری میں وہ تینوں درجات فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ نظر آتے ہیں، جن سے ایک مرد حق شناس اور عارف باللہ بالسلوک و جذب کی مختلف مناظر سے دوچار ہوتا ہے۔ شاہ حسین کی طرح بلے شاہ کی شاعری میں بھی اظہار بیان کے لیے مقامی روایتی علامات اسی انداز میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً چرغا ان کے ہاں۔ دوستو، شاہ حسین کی طرح بلے شاہ کی شاعری بھی اظہار بیان کے لیے مقامی روایتی علامات اسی انداز میں نظر آتی ہے۔ مثلاً چرغا ان کے ہاں عرصہ حیات کے تناؤ اور تن ڈالنا، راہ مستقیم اختیار کرنے اور سرمایہ اعمال اکٹھا کرنے اور داج اعمال صالحہ کی علامات ہیں۔ پیکا اس دنیا ترنجا نہ حباب کی محفلیں، مقلاوہ اور سسرال وغیرہ موت اور دوسرے جہان کے لیے علامات ہیں۔ کڑی یعنی لڑکی یا ہیر اور سائیں یا رانجھا سے مراد بلے شاہ کی اپنی اور خداوند کریم کی ذات ہے۔ بکل دے وچ چور کو نفس امارہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ان کا نمونہ کلام کچھ اس طرح سے ہے: بلا کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بلا کی جانا میں کون۔ نہ میں وچ پلیتی پاکی، نہ میں وچ شادی نہ غماکی،
نام آبی نام خاکی نام آتش نام پون بلا کی جانا میں کون. نام بیت مذہب دا پایا نام آدم ہوا جایا نہ کچھ اپنا نام درایا نہ وچ بھٹین نہ وچ بون بلا کی جانا میں کون. اول آخر آپ نو جانا نہ کوئی دوجا ہور پچھانا میتھوں ود نہ کوئی سیانا بلا او کھڑا ہے کون بلا کی جانا میں کون. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے.